أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی یہ خواہش و آرزو اور تمنا ہوا کرتی ہے کہ وہ اطمینان و سکون اور راحت و عافیت سے لبریز زندگی گزارنے میں کامیاب ہو اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے باری تعالیٰ اس کو بہرور فرمائے۔ بہتر سے بہتر مقام سماج و معاشرے میں بھی ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی اپنے کو مقرر و محبوب بنانے کے حوالے سے کوشاں اور فکر مند رہتا ہے۔ یہ وہ مشترکہ آرزو و تمنا ہے جو ہر ایمان والے کے دل میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے، اور کوئی شخص عملی اعتبار سے چاہے کتنا ہی کوتاہ ہو، لیکن یہ خواہش دل میں ضرور رکھتا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت و شرف کا مقام حاصل رہے، سماج میں باوقار انداز سے وہ زندگی گزارنے میں کامیاب ہو اور اخروی نجات و سرخروئی بھی اس کا مقدر بن سکے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہیں، جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو انسانوں کے پیش کردہ ہیں اور انسانوں نے اپنے ذہن و دماغ سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر فلاں چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، فلاں عہدہ ہمارے پاس ہوگا، فلاں منصب ہمارے پاس ہوگا، فلاں ذمہ داری ہمارے پاس ہوگی، تو ہمیں سماج میں عزت و احترام کا مقام حاصل ہوگا اور دونوں جہاں کی سعادتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو کامیابی اور سربلندی اور عزت کے لیے انسانوں نے معیار تصور کر رکھا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی کے مقام تک پہنچنے کے لیے جن اعمال کو شریعت و سنت میں معیار قرار دیا گیا ہے، حقیقت میں وہی معیار کہے جانے کے لائق ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے اچھے اور برے کے لیے معیار بیان فرمایا۔ عزت و شرف اور کامیابی کے مناظر کون حاصل کرے گا جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے، اور جو اس صفت سے محروم ہوگا چاہے نسیوں کو بھی اس کے اندر ہو، لیکن وہ خیریت، بہترائی اور کامیابی اور عزت کا مقام حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کرتا ہے۔ کیا معیار آپ نے بیان فرمایا؟ ارشاد فرمایا خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے بہترین انسان، تم میں عزت و شرف کے حصول کا حقدار انسان کون ہے؟ جس کی ذات سے خیر و بھلائی کی امید کی جاتی ہو اور جس کے شر سے اور ایذا رسانی سے انسانیت محفوظ رہتی ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہو کہ 10 آدمیوں کے بیچ میں اگر وہ پہنچے تو لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ یہ ہمارا بھلا کرنے والا ہے۔ اس کا وجود لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، اس کی آمد کے نتیجے میں کسی شخص کے دل میں دور دور تک یہ خیال نہ آئے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ سکے۔ یہ صفت اگر انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بہترین انسان کہے جانے کے لائق ہے۔ اس صفت کا انسان حامل بنے گا تو انسانی سماج میں بھی اسے سروں پہ بٹھایا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت گھر کر جائے گی، شرف کا مقام وہ حاصل کرے گا، اور جب وہ انسانیت کے لیے، مخلوق خدا کے لیے،
اللہ کے قربے کے لیے مفید اور نفع بخش بنے گا تو اللہ رب العزت والجلال کی محبوبیت کا مقام آٹومیٹک اس کو حاصل ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو مل گئے، یہاں بھی عزت و شرف اور وہاں بھی نجات و سرخروئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الى اللہ تبارک وتعالی انفعهم لعیالہ، اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کے قربے کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ یہی حقیقت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے کے اندر بیان فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے خیر و بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے آنے سے لوگ یہ اطمینان کریں کہ کسی طرح کی تکلیف و اذیت اس کی ذات سے ہمیں نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نافع اور مفید بن کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائے۔ کسی کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، کسی کی زندگی میں ٹینشن پیدا کرنا، کسی کی زندگی کو اجیرن کرنا، یہ انسانوں کا تو کام ہو نہیں سکتا۔ موذی جانوروں کی تو یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، جس سے انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی حرکتوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا بنے گا تو پھر اس انسان میں اور موذی جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہی معیار بیان فرمایا کہ بہتری کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم سے خیر اور بھلائی کی امید کی جائے اور شر، برائی اور اذیت رسانی سے کامل طور پر تم باز آ جائے۔ اس کے بالمقابل آپ نے ارشاد فرمایا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس سے انسانیت نہ خیر و بھلائی کی امید رکھتی ہو اور نہ اس کے شر سے، اس کے ڈنک مارنے سے، اس کی ایذا رسانی سے اور اس کی تکلیفوں سے انسانیت محفوظ رہتی۔ چاہے وہ آدمی 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہو، رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہو، شریعت کے دیگر تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن اگر وہ اپنے وجود سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا، ٹینشن دینے کا، اذیت رسانی کا کام کرے گا تو وہ نہ سماج میں عزت کا مقام حاصل کر پائے گا، نہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن پائے گا اور نہ بہترین انسانوں کی فہرست میں اپنا نام لکھانے میں کامیاب ہے۔ تو ہمارے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر مقام ملے، دنیا میں بھی عزتیں اس کا مقدر بنے اور آخرت میں بھی کامیابیاں اس کا نصیبہ بنے۔ اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک معیار تو وہ ہے جو ہم اپنے طور پر متعین کریں اور دوسرا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت و سنت کا متعین کردہ معیار ہی حقیقی معیار کہے جانے کے لائق ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کر انسان کو بہتری کے مقام تک رسائی حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور عمل کو بہترائی کے مقام تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھنے والا اور قرآن پاک پڑھانے والا، قرآنی علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو، قرآنی علوم کو عام کرنے والا ہو، یعنی قرآن سے وابستہ ہو کر، قرآن کے خادم بن کر، قرآن سے تعلق و عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت کی بلندیاں عطا فرمائیں گے اور اخروی سرفرازی
عزت کی معراج عطا فرمائیں، سربلندیاں پھر اس کا بھی مقدر بنائیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم زبانی طور پر قرآن پاک سے محبت و عقیدت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر قرآن پاک سے وابستگی کا جو نمونہ پیش کرنا چاہیے ہم اس میں کوتاہ دکھائی دیتے ہیں۔ نہ اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کا اہتمام ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہمارے بھائیوں بہنوں کی ایسی ہے جو ویسے تو بڑے قابل و لائق اور فائق سمجھے جاتے ہیں، لیکن آیات قرآنیہ کی تلاوت کے نام پر وہ صفر ہیں، ایک آیت بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ سکتے۔ انگریزی فرفر بول رہے ہیں، دیگر زبانوں کے اندر ماہر ہیں، نہ جانے کیا کیا کورس کر رکھے ہیں، نہیں پڑھنا آتا تو قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ اللہ کیا سوال ہوگا؟ کتاب مقدس کا حق ادا کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اگر اللہ نے ہمیں دماغ دیا، شعور دیا، عقل عطا فرمائی جس سے ہم بہت سے پیچیدہ مسائل کو حل کرتے ہیں اور بہت سے مناصب اور مقامات حاصل کرتے ہیں، کیا اس عقل کا اور دماغ کا صحیح استعمال کر کے ہم صحیح طور پر تلاوت قرآن کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتے؟ ایک کمزوری یہ ہے۔ دوسری کمزوری پڑھنا آ بھی جاتا ہے تو پابندی کے ساتھ تلاوت کا معمول ہم برقرار نہیں رکھ پاتے، پورا سال گزر جاتا ہے اور ایک دور قرآن پاک کا مکمل نہیں ہوتا۔ پھر قرآنی آیات کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآنی حقوق کے اندر داخل ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو خادم قرآن بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ قرآن سے ہم جڑیں گے، سنت سے سچی وابستگی کا اظہار کریں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور خود باری تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیاوی کامیابی ہمیں مقدر بنے گی اور اخروی سرفرازی اور سرخروئی بھی ہمارا نصیبہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت یہی نصیحت تو فرمائی تھی کہ کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، میں بھی متعینہ ماہ و سال گزار کے چلا جاؤں گا، لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہے، ان دو کھوٹوں سے اپنے رسے کو باندھے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی کے راستے سے تمہیں ہٹا نہیں سکتی۔ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور سنت مطہرہ کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی باری تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم الیمکم مناکب، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو نرم مونڈے رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ شان گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ آپ دوران نماز صفوں کے اتصال کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں اور آپ صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ درمیان میں خلا نہ رہنا چاہیے، اگر درمیان میں خلا ہوگا تو شیطان دخل اندازی کرے گا۔ فرماتے تھے کہ لا تدعوا فرجة للشیطان، مصلیان سے، نماز پڑھنے والوں سے، جماعت میں شریک لوگوں سے آپ فرماتے تھے کہ خلے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اسی پس منظر میں آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو نرم مونڈے رکھنے والا ہے، یعنی جماعت کے اندر وہ شامل ہے، درمیان سے کوئی آدمی کسی ضرورت سے نکل گیا تو اب ان دونوں کو قدم بڑھا کر درمیانی خلے کو پر کر لینا چاہیے، یا اگر پچھلی صف سے آگے آنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آگے کی صف میں خلا ہے اور پچھلی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ نیت باندھ چکے ہیں، ان کو اشارہ کیا جائے ہاتھ سے تو آگے ایک قدم بڑھا کر انہیں صف پوری کر لینی چاہیے۔ بالکل ایسی مضبوطی کا اظہار نہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہم نے نیت باندھ لی ہے ہم یہاں سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر قبلے کی سمت سے سینہ پھر نہیں رہا ہے اور ایک دو قدم آگے چل کر آپ صف کے اندر موجود خلا کو پور کر سکتے ہیں تو اسے کرنا چاہیے، خالی
اس پس منظر میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد گرامی بیان فرمایا۔ اس طرح کے مختلف ارشادات عالیہ ہیں جن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین